السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ اور جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کو کبھی قبول نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو خبیر رب العالمین جیسی سچی خبر کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دنیا کی عطا کی ہوئی ہے نا، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہم سب کی
اصلی اور حقیقی زندگی وہ ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے. یہ زندگی عزیز بھائیوں اس اصلی اور حقیقی زندگی کے مقابلے میں کھیل اور دل لگی کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. میں نے نہیں کہا، مالک الملک کا فرمان ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ کی زمین پر بسنے والے اللہ کے بندوں، یہ زندگی جو تمہیں مالک الملک نے عطا کر رکھی ہے یہ دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اگر لوگ جان لیں تو. میرے بھائیوں، پروردگار نے ہمیں یہ زندگی، وہ اصلی اور حقیقی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے عطا فرمائی ہے یہ دنیا کی زندگی. اس دنیا کی زندگی میں جو عارضی ہے، فانی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں. غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے اس کی اس دنیاوی زندگی میں. اگر بندے کو غذا ملنا بند ہو جائے تو انسان کی دنیاوی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر ختم ہو جائے گی. لباس ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اس کی اہمیت کا دنیا میں کوئی انکار؟ کتنا اہم ہے لباس. اگر ہمارے جسم پر لباس نہ ہو ہم دنیا میں کسی کا سامنا کر سکتے ہیں؟ گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ سردی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ بہت بڑی اہمیت ہے اس دنیاوی زندگی میں لباس کی. بے شمار چیزیں ہیں، مگر میرے بھائیوں، خوراک نہ ملے، لباس نہ ملے، بیماری کی صورت میں علاج معالجے کی سہولت نہ ملے تو سب سے بڑا جو نقصان ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کی یہ دنیا والی زندگی ختم ہو جائے گی. اس سے بڑا نقصان ممکن نہیں ہے. مگر میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی آسمان کی نیلی چھت تلے اللہ کی زمین پر سب سے بڑی اہم اور قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اکیلے کی عبادت. رب العالمین کی کیا عبادت؟ اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت. اگر بندے کے اللہ کی عبادت میں اس نے کسی کو شریک کر لیا تو اس کی آخرت والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. رب العالمین نے فرمایا قرآن میں، یہ میری بات نہیں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کائنات کے لوگوں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرائے گا، پیدا کرنے والے کی عبادت میں
اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے لوگوں کے لیے کائنات میں کوئی مدد کرنے والا، رب کی پکڑ سے عذاب سے بچانے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں پروردگار کہے کہ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس پر جنت حرام ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ دیانتداری سے بتائیں، جس پر جنت حرام کر دی مالک الملک نے، وہ کبھی جنت میں جائے گا؟ ہاں؟ جا سکتا ہے جنت میں؟ وہ جنت کی نعمتوں کو پا سکتا ہے؟ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جنت کن پر حرام کی ہے؟ کافروں پر۔ کن پر حرام کی ہے؟ جو مومن ہے نا، ایمان والے، ان پر اللہ نے جنت کو حرام کوئی نہیں کیا۔ کن پر کیا ہے؟ کچھ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، عذاب کا شکار ہوں گے، اوپر جنت والوں کو دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ او جنت والو، ہم بھی انسان ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں، سخت عذاب کا شکار ہیں، پینے کے لیے جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا لہو اور پیپ وہ ہمیں پلائی جا رہی ہے، کھولتا ہوا پانی جس کو چہرے کے قریب کرنے سے چہرے کا پورا گوشت پگھل کر اس پانی کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے اندر گر گیا ہے، اور اس کا ایک گھونٹ حلق کے اندر جاتا ہے تو جسم سارے کے اندر سے ہر شے گھول کر پیشاب کے پخانے کے رستے ہر شے نکال رہا ہے۔ بڑی بری حالت ہے۔ ان افیزوا علینا من الماء، جو اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو۔ کون کہیں گے؟ جنت۔ کن کو کہیں گے؟ جنت والوں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، میری بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی اپنی بات سناؤں گا بھی نہیں، رب کا قرآن سناؤں گا یا مدینے والے امام کا فرمان سناؤں گا۔ توجہ سے سنو گے تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہیں گے جنت والے انہیں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ او جہنمیوں، کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین نے یہ جنت کا پانی، جنت کا رزق، جنت کی نعمتیں یہ کافروں پر حرام کر رکھی ہیں۔ رب نے جو چیز کافروں پر حرام کر دی ہے وہ ہم ان کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے مشرک، شرک کرنے والے پر جنت بھی کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی۔ رب نے جنت حرام کر دی، جنت میں چلا جائے گا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، میرے بھائیوں، سب کے سب پروردگار معاف کر سکتا ہے، سب کے سب معاف ہو جائیں گے، مگر یہ شرک کو رب العالمین نے، اگر بندہ شرک کرتا ہوا شرک کی حالت میں مر گیا
توبہ کی توفیق اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے نصیب نہ ہو سکی تو مالک الملک نے اس کی بخشش کا ہمیشہ کے لیے پتہ ہی کاٹ دیا قرآن مجید میں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ او کائنات کے لوگوں سنو، کائنات کے رب کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جس نے اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو شریک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنی بغاوتیں ہیں، سب رب معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واحد چیز ہے میرے بھائیوں، شرک رب کی زمین پر جو ایک ذرے کے برابر شرک کر لیتا ہے نا زندگی میں، ذرے کے برابر، کائنات کی کسی چیز کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیتا ہے، مخلوقات میں سے کسی چیز کو، اس کی زندگی کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے اعمال، عبادات، سب کچھ برباد ہو جاتی ہے۔ 50 سال عمر ہے بندے کی، اس نے 50 سال میں 30 حج کر رکھے ہیں، 30 حج، اس نے 40 عمرے کر رکھے ہیں، پہلی صف میں اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، ساری 50 سالہ زندگی میں پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ساری، ایک نماز میں بھی پیچھے نہیں رہا، رمضان کے سارے روزے رکھے، زکوٰۃ میں، عشر میں 1 روپے کی 1 دانے کی کبھی ڈنڈی نہیں ماری، بڑی نیکیاں کما کے اس نے 50 سالہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، 1 ذرے کے برابر اس سے شرک ہو گیا۔ جتنی نیکیاں ہیں نا 50 سال کی، 1 ذرے کے برابر نیکیوں کو یہ شرک، ساری کی ساری نیکیوں کو 1 ذرے کے برابر جو شرک ہے نا جلا کے راہ کر دے گا، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ الانعام کی 83 نمبر، 84، 85، 86، 87، 88 تک ساری آیتیں پڑھ لینا قرآن میں، سورہ انعام کے اندر پیدا کرنے والے نے 18 لوگوں کے نام لکھے ہیں، اس میں 18 لوگوں کے نام لکھے ہیں آیتوں میں۔ وہ لوگ خانقاہ کے، بہاولپور کے، پنجاب کے، پاکستان کے نہیں، کن لوگوں کے نام لکھے ہیں ان آیتوں میں؟ جن سے بڑا رب کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں، جن سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ میری مراد ہے 18 نبی، پیغمبر اور رسول۔ نبیوں سے بڑا کوئی پیدا ہوا ہے دنیا میں؟ کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں نبیوں سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان 18 بڑوں کے نام لکھ کر کہا، او اللہ کی زمین پر بسنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کر لو، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول، یہ بھی نبی اور رسول ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان نبیوں سے جتنی نیکیاں آج تک ہوئی ہیں رب ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ چلو یہ 18 نبی ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ
ان 18 نبیوں کا بھی سردار ہے، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سب سے زیادہ عزت والے پیغمبر، نبی اور رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہو۔ آپ جیسا رب نے اپنی مخلوقات میں نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنانا ہے۔ ساری مخلوقات مل کر بھی آپ کی شان اور آپ کے رتبے تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن یاد رکھو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے۔ پہلے پیغمبروں کو بھی ہم نے کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا، آپ بھی شرک کر بیٹھے اللہ کی عبادت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا بیٹھے، لا یحبطن عملک، ضرور بھی ضرور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میرے لیے اور آپ سب بھائیوں کے لیے سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے، سارے اللہ کے نبی ہوں اور نبیوں کا بھی سردار ہو، امام الانبیاء خاتم النبیین، ان سے ایک ذرے کے برابر شرک ہو جائے رب کی عبادت میں، اور ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ہو جائیں برباد، انبیاء کی، خاتم النبیین کی، مجھ سے شرک ہو جائے، تو میری نیکیاں کام آئیں گی؟ ہاں؟ میں انبیاء کے مقابلے میں شے کیا ہوں؟ کیا چیز ہوں؟ کیا حیثیت ہے؟ پروردگار نے انبیاء پر اس لیے وحی نہیں کی، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ سے شرک ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کو ڈر تھا کہ محمد الرسول اللہ سے شرک ہو جائے گا یا نبی شرک کر لیں گے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کو کوئی ڈر نہیں تھا اس کا، نہ نبیوں سے شرک ہونے کا اندیشہ ہے، نہ ہو سکتا تھا، نہ نبی شرک کر سکتے تھے، تو پھر اللہ نے مخاطب کیوں کیا انہیں مخاطب کیوں کیا ہے؟ قرآن میں یہ آیتیں کیوں اتاری؟ کس لیے آئی ہیں قرآن کی یہ آیات ہمارے لیے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں کہ تم دنیا میں جتنے بھی بڑے بن جاؤ، علم والے، عمل والے، تقوی والے، دولت والے، اقتدار والے، جتنا بھی کوئی بڑا بن جائے، وہ جتنا بڑا بن کر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، وہ رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ وہ جتنا بھی بڑا بن جائے گا وہ نبیوں سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نبیوں کے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے، تم کیا چیز ہو؟ مگر میرے بھائیوں، ہم یہ آیتیں سنتے ہیں، ہم یہ آیتیں ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک ترین یہ شرک کا سیلاب ہے جو پوری امت کو بہائے لے جا رہا ہے، شرک کا سیلاب۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، حق رکھتا ہوں کہنے کا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کرنے والے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑانے والے، آپ کو تنگ کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی کو، عرصہ حیات کو تنگ کرنے والے، پیدا کرنے والے کی قسم
اتنا خوفناک شرک ان میں بھی نہیں تھا جتنا خوفناک شرک آج کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان کہلانے والوں کے اندر چل رہا ہے، سیلاب کی طرح بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ کیوں شرک چل رہا ہے ہمارے اندر، کیوں بہ رہا ہے؟ کیوں؟ مشرکین مکہ سے بھی خوفناک، زیادہ خطرناک، زیادہ سنگین شرک کی بے شمار شکلیں، صورتیں کیوں ہمارے اندر رائج ہیں؟ دیانتداری سے کہوں گا، اس لیے کہ ہم نے شرک کو کبھی سیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی قسم مسلمان امت کو نہیں پتا شرک کیا ہوتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، نہیں جانتے وہ۔ ان کو یہ پتا ہے شرک بڑا گناہ ہے، ان کو یہ پتا ہے شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، ان کو یہ پتا ہے شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، یہ جانتے ہیں سارا، لیکن یہ نہیں پتا کہ شرک کہتے کس کو ہے، شرک ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں کہ ہمیں سمجھ آ جاتا شرک کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے شرک کو سمجھا دیا تھا، سمجھایا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کعبے کے رب کی قسم ہے 1,00,000 سے زیادہ نبی یہی شرک کو سمجھانے کے لیے بھیجے تھے کہ لوگ شرک سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ پیدا کرنے والے نے آسمانوں سے تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سارا کچھ اتارا اس لیے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں۔ یہ بھی بات میری نہیں ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، 36 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، او کائنات کے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، یقیناً بلا شبہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول مبعوث کیا۔ اس لیے ہر امت میں رسول بھیجا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ نبی آئے اسی لیے دنیا میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ اکبر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ بڑا پڑا ہے قرآن مجید ان آیات سے جن میں اللہ رب العالمین نے صرف اپنی ہی عبادت کرنے اور اپنی عبادت میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی شے کو شریک کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اگر ہم نے، ہماری عوام نے قرآن کی ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھا ہوتا، کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات سمجھ آ جانی تھی، کیونکہ رب نے قرآن کو ہر سمجھ کے عین مطابق بنا کے نازل کیا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں قرآن، جس وجہ سے مشرکین مکہ سے بھی زیادہ خوفناک شرک ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے شیطان کی دعوت پر جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی قسم ہے ایسے ایسے شبہات
لوگوں کے اندر پھیلا دیے کہ لوگ جن شبہات کا شکار ہو گئے اور اپنے آپ کو ان شبہات میں پڑنے سے بچا ہی نہیں سکے۔ شیطان کے ایجنٹوں نے ایسے ایسے شبہات پھیلائے کہ اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے ترجمہ پڑھنے والے لوگ بھی کعبے کے رب کی قسم ہے ان شبہات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ایک شبہ بے شمار ہے، ایک شبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کا جائزہ لیں گے ہم قرآن سے۔ بڑا عام ہے یہ شبہ۔ شبہ یہ ہے، توجہ کرنا، اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ، یہ بات آپ سمجھ گئے تو۔ کہتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مشرک پر جنت حرام ہے، اس پر کوئی شک نہیں۔ اور مشرک کو اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، ہم ان ساری آیتوں کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور شرک ساری زندگی کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ، توجہ کرنا، کہتے ہیں شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھ کر، کسی کو کیا سمجھ کر؟ اللہ سمجھ کر، کسی کو رب سمجھ کر، خدا سمجھ کر وہ کام اس کے لیے کیا جائے جو کام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ کام اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو اللہ سمجھ کر کرو تو پھر شرک ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ سمجھ کر نہ کرو، اس کو الہ، خدا، معبود سمجھ کر نہ کرو، کام وہی کرو جو اللہ کے لیے ہے، اور کرو اس کو غیر خدا سمجھ کر، غیر معبود سمجھ کر، غیر رب سمجھ کر، اللہ سمجھ کر نہ کرو، تو یہ اس ہستی کی تعظیم ہوتی ہے، اس سے اس کی عبادت نہیں ہوتی، اور نہ اسے شرک لازم آتا ہے۔ یہ جو شبہ ہے نا، یہ بات مختلف الفاظ میں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، عام لوگ بیان بھی کرتے ہیں، اس انداز سے بھی بیان ہوتی ہے کہ جو کام رب کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس کو رب سمجھ کر، جو رب کے ساتھ خاص ہے، وہی کام اللہ کے علاوہ اس کو غیر مستقل سمجھ کر کرے تو وہ اس کی تعظیم ہوگی، وہ اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں نا کھڑے، یہ ہاتھ باندھ کر عاجزی انکساری سے سر جھکا کے کھڑے ہونا اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اس طرح کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو مستقل سمجھ کر، اور یہی کام ہم کسی اللہ کے بندے کے لیے کریں، اس کو غیر مستقل سمجھ کر، اس کو خدا نہ سمجھے، غیر خدا سمجھ کر، غیر رب سمجھ کر، تو ہم یہ کام کرنے سے اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی تعظیم کرنے سے شرک لازم نہیں آتا، بندہ مشرک ہوتا ہی نہیں، تو شرک کی تو ہم نفی کرتے ہیں، شرک تو ہے ہی نہیں، یہ تو تعظیم ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر سمجھاتا ہوں، ذرا غور کرنا، یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ بھی، آپ کے خاندان بھی انشاءاللہ اس خوفناک بیماری سے اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے 2 مثالیں دی آپ کو، بے شمار مثالیں ہیں۔ ہم مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ کہتے ہیں یہ مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں، مشکل میں اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارنا، یہ اس کی عبادت ہے۔
اور مصیبت میں، دکھ میں، مشکل میں، پریشانی میں غیر اللہ کو اللہ نہ سمجھیں، غیر اللہ سمجھ کر پکاریں، وہی دہائی دے کہ ہمیں مصیبت سے نکال دے، ہماری مشکل حل کر دے، ہماری ضرورت کو پورا کر دے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس کو خدا نہ سمجھیں، اللہ نہ سمجھیں، رب نہ سمجھیں، تو یہ اس کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت تب ہونی ہے اللہ کو اللہ سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ سمجھ کر کریں تو پھر عبادت ہے۔ جب اللہ کو اللہ سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کو اللہ سمجھ کر نہیں کرتے تو پھر ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور کسی کی تعظیم کرنے سے بندہ شرک کا مرتکب۔ ہر بندہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اپنے اساتذہ کرام کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنے کا حکم ہے اسلام میں کہ نہیں ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہ تعظیم تو شرک ہے ہی نہیں، تعظیم تو اسلام کا حکم ہے۔ چھوٹے نے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، شاگرد نے استاد کی تعظیم کرنی ہے، اولاد نے اپنے والدین کی تعظیم کرنی ہے، حکم ہے یہ اسلام کا۔ تو یہ تو تعظیم ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب بنے گا جب ان کو رب سمجھیں گے، خدا سمجھیں گے، معبود اور الہ سمجھ کر وہ کام کریں گے جو اللہ کے لیے ہے، پھر یہ شرک بنے گا، ورنہ یہ شرک ہے ہی نہیں۔ اب ہم کسی کو حاجت روا، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غوث، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی تارنے والا، اولادیں دینے والا، شفائیں دینے والا، حکومتوں سے نوازنے والا، اگر ہم اللہ کے علاوہ اللہ کو سمجھیں رب سمجھ کر تو یہ رب کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہی سارا کچھ ہم نبیوں کو سمجھیں، اولیاء کو سمجھیں، ان کو رب نہ سمجھ کر، خدا نہ کہہ کر، تو ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، یہ ان کی عبادت نہیں ہوگی، یہ ان کی کیا ہوگی؟ تعظیم ہوگی۔ تو کسی کی تعظیم کرنے سے تو شرک ہوتا ہی نہیں، تو ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ میں نا یہ لفظ لکھ کر رہا ہوں چونکہ میرا مقصد کسی پر تان کرنا نہیں ہے، اللہ کی قسم کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد مسئلہ سمجھانا ہے تاکہ یہ اللہ کے مخلص بندے یہ اس دنیا کے سب سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، نہ شخصیت کا نام لوں گا، نہ کتاب یہ کوئی معمولی ہے کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ شخصیت کوئی معمولی ہے، یہ کوئی کچی پکی روٹی پڑھنے والے بندے کے الفاظ نہیں ہیں۔ کتاب بھی سکے بند اور بندہ بھی سکے بند، بڑا مشہور و معروف، نام اس لیے نہیں لینا، کوئی الگ مجھ سے پوچھ لے گا تو میں اس کو بتا دوں گا، نام اس لیے نہیں لینا کہ میں تان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لفظ ہیں اللہ اکبر، اولیاء، یہ لفظ سنیں، اولیاء اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ انبیاء اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس مدد مانگنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ حقیقی امداد کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی، اللہ کی۔ اور یہ حضرات انبیاء اور اولیاء اس حقیقی امداد کے مظہر ہیں، اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے لکھا ہے، کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا، کوئی جاہل بندہ بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ مطلب کیا ہے کہ اصل امداد کرنے والا سمجھنا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نہیں سمجھنا، اور
ان کو بھی مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا ہے، غیر خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر نہیں۔ رب سمجھ کر رب کو پکارو گے تو عبادت ہوگی، ان کو رب سمجھ کر پکارو گے تو ان کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ اگر ان کو رب نہیں سمجھو گے تو پھر ان کی عبادت نہیں ہوگی، ان کی کیا ہوگی؟ تعظیم ہو جائے گی۔ اچھا آگے لکھا ہے غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے۔ شرک ہے غیر خدا کو کیا سمجھنا؟ خدا سمجھ کر پکارنا، کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ کسی کچی روٹی کے نہیں، قسم ہے اللہ کی پکی روٹی کے نہیں، کسی ایرے گہرے نتھو پتو خیرے کے نہیں، یہ ایک ایسی ہستی کے لفظ ہیں جو ساری پوری پاکستانی قوم کے اندر معروف ہستی ہے، اور کتاب بھی ایسی ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ میرا مقصد کیچڑ اچھالنا نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ یا علی مدد کہیں، یا اللہ مدد کہیں تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ عبادت۔ یا علی مدد کہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نہ سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھے، تو یہ یا علی مدد کہہ کر پکارنے سے شرک نہیں ہوگا، یہ علی کی تعظیم ہوگی۔ یا رسول اللہ مدد کہیں، آپ یا رسول اللہ مدد کہہ کر پکاریں، یا اللہ مدد کہیں تو یہ عبادت ہے اللہ کی۔ یا رسول اللہ مدد کہیں اور یا رسول اللہ کو اللہ نہ سمجھے، خدا نہ سمجھے، رب نہ سمجھے، تو وہی کام جو اللہ کے لیے کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے کریں تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو جب عبادت کسی کی نہیں ہوتی تو شرک ہی نہیں ہوتا، تو بندہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جاہل بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب سمجھ کے نہیں پکارتا، تو رب سمجھ کر پکارے گا تو شرک ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اب آپ نے غور کرنا ہے، میں قرآن کے چند حوالے آپ کو دوں گا، فیصلہ انشاءاللہ الرحمن آپ کریں گے، میں نہیں کوئی فیصلہ کروں گا۔ پروردگار نے، اللہ اکبر، اگر میں آیتیں پڑھوں گا، حوالے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، آیتیں آپ خود پڑھ لینا۔ اگر آیتیں پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 61، آیت نمبر 63، نوٹ کرتے جائیں، آپ نے گھر میں جا کر انشاءاللہ پڑھنی ہے یہ آیتیں۔ اللہ رب العالمین نے 61 نمبر آیت میں فرمایا کہ آپ ان دنیا والوں سے پوچھو گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ تو یہ آپ کے دشمن، آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے والے، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرنے والے، آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، آپ کو مارنے والے، یہ سب کہیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کہ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کن کا عقیدہ بیان کیا رب نے اس آیت میں؟ مشرکین مکہ کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کی دشمنی پر کمر بستہ تھے، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، وہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، وہ سورج اور چاند کو چلانے والا کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، وہ رب کے منکر نہیں تھے۔ یہ 61 نمبر آیت ہے، اور 62 نمبر آیت میں، 63 نمبر آیت میں اللہ نے کہا اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں سے پانی کس نے اتارا ہے، زمین سے اناج، باغات، درخت، انگوریاں یہ کس نے اگائی ہیں، تو یہ سارے کے سارے کہیں گے، اس آیت کا مطلب ہے سارے کے سارے کہیں گے یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر، سورہ مومنون کی 84، 85، 86، 87،
88 99 90 ساری آیتیں یہ آپ نے نوٹ کر لیں. آپ نے انشاءاللہ قرآن کھول کر دیکھنی ہے, اپنی آنکھوں سے پڑھنی ہے. اللہ نے کہا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ کہیں گے, مشرکین مکہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھئے وہ کون ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز کا جو مالک ہے, ہر چیز جس کی ہے وہ کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے, جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے, کون ہے؟ پوچھو ابو جہل سے, ابو لہب سے, عتبہ شیبہ سے, تو یہ کہیں گے کون ہے؟ اللہ. ان سے پوچھئے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ دے نہیں سکتا وہ کون ہے؟ یہ یک زبان سارے جواب دیں گے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کعبے کے رب کی قسم وہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کام اللہ کا ہے. اچھا, پھر سورہ زخرف آیت نمبر 87, سورہ زخرف کی آیت نمبر 87, پروردگار نے کہا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ, اے خاتم النبیین اگر آپ ان مشرکین مکہ سے سوال کریں, پوچھیں من خلقہم, تمہارا خالق کون ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا, کس نے بنایا ہے؟ لا یقولن اللہ, یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے ہمارا خالق اللہ ہے, ہمیں اللہ نے پیدا کی ہے. ان کا عقیدہ ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار قرآن میں بیان کر رہا ہے, میں نہیں بیان کر رہا اپنے پاس, یا کسی عام کچی پکی کتاب سے پڑھ کے نہیں سنا رہا, قرآن میں لکھا ہو. اچھا, پھر چلیں آگے, سورہ یونس آیت نمبر 31, سورہ یونس کی آیت نمبر 31. آپ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے, تمہارا داتا کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں, کان کس نے عطا کیے ہیں؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اور کانوں میں سننے کی طاقت کس نے بخشی ہے تمہیں؟ آپ ایسے پوچھیں ہیں میرے محمد وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, مردہ چیز سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندوں سے مردہ کو کون پیدا کر دیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, یہ سارے کے سارے مشرکین کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا, یہ چند آیتیں ہیں, مجھے اور بھی آیتیں یاد ہیں, حوالے بھی یاد ہیں, میں وہ سنا سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں اتنی آیتیں یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں. پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں. زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ, آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ, سورج چاند کو چلانے والا اللہ, آسمان سے بارش برسانے والا اللہ, زمین سے اناج بغات انگوریاں اگانے والا اللہ, ساتوں آسمانوں کا رب اللہ, عرش عظیم کا رب اللہ, اور آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا سب کس کا؟ اللہ کا. ساری کائنات کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون؟ اللہ. جو پناہ دے سکتا ہے پناہ مانگنے والے کو وہ کون؟ اللہ. اور جس کی مرضی کے خلاف کوئی پناہ دینے والا پیدا نہیں ہوا وہ کون؟ اللہ. روزی دینے والا آسمانوں سے زمینوں سے کون؟ اللہ. اور آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ اللہ. ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. ان کا خالق کون؟ اللہ. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ان آیتوں کے اندر بیان ہوئے. اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں, منکر تھے رب کے؟
قسم اللہ کی منکر نہیں تھے رب کے، وہ مانتے تھے کہ سارا کچھ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا جو کچھ کوئی اور کسی نے کیا۔ اچھا، اس سے بھی چند چیزیں اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، 2-3 حدیث کے حوالے دوں گا۔ وہ دعا بھی مانگتے تھے تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ دعا کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ دعاؤں کا سننے والا صرف کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو۔ دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ الانفال میں ابو جہل کی دعا اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ۔ اے اللہ، یہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہمیں دے رہا ہے، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، ہم اس حق کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ دعا کیسے مانگی انہوں نے؟ اللہ سے۔ ان کو حلال و حرام کی تمیز بھی تھی۔ یہ مشرکین مکہ حلال و حرام کو بھی پہچانتے تھے، اس کی تمیز رکھتے تھے۔ پتہ نا آپ کو، بیت اللہ کی عمارت گر گئی، انہوں نے بیت اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے۔ میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں۔ بیت اللہ گر گیا، بیت اللہ کی عمارت بنانا چاہیے، تو اعلان یہ ہوا کہ اللہ کا گھر بننا ہے اور اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگتا، صرف اپنی حلال کمائی دو، اللہ حرام قبول نہیں کرتا۔ وہ انہوں نے مشرکین مکہ نے کعبے کے رب کی قسم ہے سب نے اپنی حلال کمائی اکٹھی کی۔ جب حلال کمائی جمع ہو گئی، دیکھا تو بیت اللہ کی پوری عمارت بننا ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر عمارت بنانے کی بجائے آدھی بنا دی، آدھی چھوڑ دی، کیونکہ پیسے آدھی جتنے اکٹھے ہوئے۔ حرام کے آگے چڑھی پیسہ اللہ کے گھر میں لگانا گوارا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ سود کے پیسے آئے ہیں نا تو اس کو مسجد میں دے دو، لیٹرینیں بڑھا دو، مسجد میں لگا دو۔ وہ کہتے تھے حرام پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگنا۔ جب گھر سے نکلتے تھے نا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کے رب کی قسم حج عمرہ کرتے تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ رب کی عبادت کرتے تھے۔ آتے تھے نا تو دروازے سے نکل کے نہیں آتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں سے آتے تھے؟ چھتیں پھلان کر، دیواریں پھلان کر۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس دروازے سے ہم چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی دروازے سے زنا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی دروازے سے ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، سارے گناہ اس دروازے سے نکل کر کرتے ہیں۔ رب کے گھر کا طواف کرنے کے لیے بھی اس دروازے سے جائیں گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا ہمارا؟ اس لیے ادھر سے نہیں جانا، یہ تو گناہوں کا رستہ ہے، اور طرف سے جاؤ تاکہ اللہ قبول کر لے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، الف ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ کیوں کرتے تھے ننگے ہو کر؟ ہاں، اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ تو حرام کی کمائی کا ہے، یہ تو سودی کاروبار کا ہے، یہ تو ملاوٹ اور خیانت کا ہے، یہ تو لوگوں کی حق تلفی کر کے ہم نے پہنا ہوا ہے، تو اس حرام لباس سے تو اللہ نے ہمارا حج قبول کوئی نہیں قبول کرنا۔ اس کو اتار دیتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور تلبیہ، کعبے کے رب کی قسم ہے تلبیہ پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ کعبے کے رب کی قسم، مشرکین مکہ کے تلبیہ کے لفظ صحیح مسلم میں امام مسلم صحیح سند کے ساتھ لائے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہم حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ تلبیہ سنتے تھے اور سن کر کہتے کاش وہ اسی جگہ پر رک جاتے، آگے نہ پڑھتے، اسی جگہ پر کاش رک جاتے، لیکن انہوں رکے نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ الا شریکا ہوا لکا تملکہ وما ملکا۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن وہ تیرا شریک ہے جس کو خود تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے، تو
شریک کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کو اختیارات دیے ان کا بھی تو ہی مالک ہے۔ بیت اللہ کا طواف وہ کریں، حج وہ کریں، عمرہ وہ کریں، دعائیں اللہ سے وہ کریں، حلال و حرام کی تمیز اس کو ہو، اللہ کے گھر کے جو ہے نا وہ تعمیر کریں حلال کمائی سے اللہ کو۔ اچھا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے سورہ مومنون کے حوالے سے کہا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا اللہ ہی پناہ دیتا ہے، جس کو رب پناہ دے اس کو کوئی پکڑ، اور اللہ جس کو پناہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ کہتے ہیں پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے اللہ پکڑے تو پوری کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی دنیا کی ہستی پکڑ لے تو اکیلا رب چھڑانے والا موجود ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ، اور ہمارا کیا ہے؟ پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے 31 نمبر آیت سورہ یونس کی کہ ہمارا داتا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں داتا کون ہے؟ علی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے تھے ہمارا دادا روزی دینے والا، دادا کہتے ہیں روزی دینے والے کو، وہ اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دادا کون ہے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ پیدا کرنے والے کی قسم علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ والی دعوت کسی کو نہیں دی تھی کہ میں داتا ہوں اور مجھے داتا کہہ کر پکارا کرو اور میں تمہیں رزق دیتا ہوں، کبھی انہوں نے یہ دعوت نہیں دی، نہ انہوں نے کتاب میں لکھا، نہ انہوں نے اس گند کی دعوت دی کسی کو۔ وہ بری ہیں اس سے، وہ اس شرک سے بری ہیں علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا اس غلاظت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطان کے بچوں نے جھوٹ اپنے پاس سے گھڑ کر بدنام کیا ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے خود سنا، اللہ کی قسم مسجدوں کے سپیکروں سے سنا، پیدا کرنے والی قسم کئی مرتبہ سنا، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ وہ کہتے تھے رازق کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں رازق کون ہے؟ دیتا ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا پھر غور کریں، جب مشرکین مکہ کسی مصیبت میں پھنستے تھے نا، مشکل میں مبتلا ہوتے تھے، پیدا کرنے والے کی قسم قرآن پڑھا ہے، وہ کہتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں رب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب اللہ کو پکارو، اس مصیبت سے اس بھنور سے وہی نکالے گا، اس کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور ہمارے ہاں کیا تصور ہے؟ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں نہ جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ کسی پر اتنا بڑا بہتان باندھنا حلال سمجھتا ہوں، کتاب موجود ہے، دکھا بھی سکتا ہوں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، نام نہیں لوں گا کہ اس کی ہے، ایک اور بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں حضرت صاحب، اللہ اکبر، ان کا ایک مرید تھا، وہ بمبئی سے ہندوستان سے ایک آگ بوٹ پر سوار ہوا جدہ جانے کے لیے، رستے میں اس کی کشتی، آگ بوٹ کہتے ہیں کشتی کو، یہ پرانا اردو ہے، اس کی کشتی ایک چٹان سے ٹکرا گئی سمندر کے اندر، اور قریب تھا، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، قریب تھا دوبارہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی، قریب تھا دوبارہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس حالت میں انہوں نے اپنے پیر روشن ضمیر کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور یہ لفظ کہے کہ اس سے مشکل وقت امداد کا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کہتے بس وہ پکارا تھا، یہ لفظ کہے تھے کہ کشتی
وہ دوبارہ چٹان سے ٹکرانے سے بچ گئی، بھنور سے نکل گئی، اور وہ صحیح سلامت ادھر جدے میں پہنچ گئے۔ ادھر وہ حضرت صاحب اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہیں اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں میری کمر دباؤ، نہایت درد کرتی ہے۔ اس نے کمر دباتے دباتے قمیض اٹھا کے دیکھا تو کمر سے کھال اتری ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال کمر چھلی ہوئی ہے۔ وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت جی آپ تو کہیں گئے بھی نہیں، آپ کا خادم ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف ہے، تو یہ تو رگڑ لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں حضرت صاحب یہ تو کھال اتری ہوئی ہے، کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آپ کا ایک پیر بھائی، اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، میں اس کشتی کو کندھے کا سہارا دے کر کنارے پر لگا کے آیا ہوں، اس سے میری کمر چھیل گئی ہوگی۔ میرے پاس کتاب ہے، کعبے کے رب کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، بہتان باندھنا حرام سمجھتا ہوں کسی پر بھی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا ایک پیر کی زیارت کے لیے۔ حضرت صاحب کے کیا کرنے کے لیے جا رہا تھا؟ ان کا مرید تھا، زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ رستے میں دلدل پڑتی تھی، دلدل۔ جب وہ اس دلدل والی جگہ پر پہنچا نا، اس کا گھوڑا دلدل کے اندر دھنس گیا۔ بڑا اس نے کوشش کی لیکن دلدل سے گھوڑا نہیں نکلا۔ اس نے اپنے حضرت صاحب کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو گھوڑا فوراً دلدل سے نکل گیا۔ اور جب یہ پہنچے نا حضرت صاحب کے حجرہ مبارک میں، تو وہ حضرت صاحب اس کو دیکھ کر کہتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ لفظ کہہ کر انہوں نے اپنا قمیض اپنی کمر سے اٹھایا، دیکھا تو گھوڑے کے چاروں پاؤں گاڑی سمیت اس کی کمر پر لگے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم کسی ہندو کی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی سکھ کی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی یہودی عیسائی کی کتاب کا حوالہ نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اس کمپیوٹر کے دور، اس ترقی سائنس کے ترقی یافتہ دور، کمپیوٹر کے دور کی چھپی ہوئی کتابیں، یہ پرانے زمانے کی کتابیں نہیں جو کمپیوٹر کے دور میں چھپی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی کتابیں، کافروں کی نہیں، ہماری مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، بک رہی ہیں۔ مشرکین مکہ جب اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 پڑھ کے دیکھ لو، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 پڑھ کے دیکھ لو، اور بے شمار سورتوں کے اندر یہ چیزیں لکھی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، مکہ فتح ہوا نا، آپ نے 10 لوگوں کے قتل عام کا حکم دے دیا، جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان میں اکرمہ بھی تھا۔ یہ بھاگ گئے، جدہ جا کر یمن جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، اور بھی کئی لوگ بھاگ گئے تھے، جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ بوڑھے تھے، جنہوں نے ساری زندگی نبی کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں صحابہ کو دکھ دیتے ہوئے بسر کر دی تھی۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگرچہ محمد رسول اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن جتنے جرائم ہمارے ہیں ہمیں معافی ملنے والی نہیں، اب آگے ڈر کر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ کشتی بحر میں پھنس گئی۔ وہاں سارے بابے، یہ نوجوان تھا اکرمہ، سب کہنے لگے یہاں رب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اس کو پکارو، یہاں رب کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ انہوں نے جب یہ لفظ کہے نا، اس کو سمجھ آ گئی، یہ نوجوان تھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ ہم کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ وہ تو یہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بندہ پرور، کوئی غریب نواز، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی مشکلوں سے نجات دینے والا، کوئی ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا ہے ہی نہیں کائنات میں رب کے سوا۔ محمد تو یہی کہتے، دل میں تہیہ کر لیا اگر میں آج بچ گیا تو اپنا ہاتھ جا کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دوں گا، وہ مجھے قتل کرتا ہے جو مرضی کرتے، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں۔ اللہ نے بچا دیا، واپس گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وہ بڑے لوگوں کی بات ہے،
جنہوں نے ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، یا بہاء الحق بیڑا تاک، اور ہم کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ان بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے ان کو خدا نہیں سمجھا۔ ہم نے ان کو ہم نے خدا صرف اس کو سمجھا ہے، ان کو خدا سمجھ کر یہ پکاریں گے نا تو پھر یہ شرک ہوگا۔ جب تک خدا نہ سمجھو تو شرک ہوتا ہی نہیں، جو مرضی کرتے جاؤ ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، بات میں پھر پلٹتا ہوں۔ مشرکین مکہ آپ نے سنا وہ سب کچھ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کو کیا سمجھ کر پکارتے تھے؟ سنو، 2 آیتیں صرف سناؤں گا، 2 آیتوں کا حوالہ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے تھے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتا تھا نہ ان کو نقصان سے بچا سکتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ سفارشی ہے۔ یہ اللہ، یہ خدا، یہ رب، یہ کیا ہے؟ ہمارے سفارشی۔ سفارشی صحیح بتائے، سفارشی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ سفارشی وہ ہوتا ہے جو اختیارات والے کا دوست ہوتا ہے، اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کا قریبی ہوتا ہے، اس کو سفارش کرتے ہیں تاکہ وہ اختیارات والے سے کچھ لے کر دے دے۔ سفارشی یہی ہوتا ہے نا۔ اب کیا قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے یہاں کون ہے؟ سفارشی۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ تو سفارشی ہے۔ ہماری رب کے سامنے سفارش کرتے ہیں، سفارش کر کے رب سے ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی کرواتے ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، اور یہ صرف سفارشی ہے، یہ سفارش کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 اس کے الفاظ ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ نہیں ہے، یہ صرف ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان کو اللہ مانا ہے، خدا مانا ہے، رب مانا ہے، کیا سمجھے؟ اللہ کے قریب کرنے والے، رب کے راز کے ہاں سفارشی، وہ بن گیا مشرک۔ اور میں یہ کہوں کہ کوئی جاہل بھی غیر خدا کو خدا سمجھتا، اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ نے بھی تو غیر خدا کو خدا نہیں سمجھا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ابو جہل بھی مسلمان، ابو لہب بھی مسلمان، سارے مشرکین مسلمان، کیونکہ وہ تو انہوں نے تو اللہ مانا ہی نہیں تھا، وہ تو قرآن کہتا ہے سفارشی سمجھتے تھے ان کو، اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ اللہ کے قریب کرنے والا سمجھیں وہ ہو جائے مشرک، اور میں غیر اللہ کو غیر خدا سمجھ کر، اللہ کے قریب سمجھ کر، سفارشی سمجھ کر پکاروں اور میں ہو جاؤں مسلمان، یہ دیانتداری ہے، یہ انصاف ہے؟ مسلمان کو ایسی نا انصافی کرنا زیب دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں سرے عام یہ کتابیں لکھ کر ڈٹائی کے ساتھ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے امت کو۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا
امام الانبیاء سے بڑا رب کی مخلوق میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا. کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا میں دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ عزت عظمت شان اور مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہوا ہے. اور میدان محشر میں پیدا کرنے والے کی قسم پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمت اللہ نے امام الانبیاء کو بخشی ہے. اور جنت میں بھی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اونچا مقام اللہ نے کس کو عطا کرنا ہے؟ دنیا میں بھی سب سے بلند, میدان محشر میں بھی سب سے بلند, اور جنت میں بھی سب سے بلند. جو شان اللہ نے امام الانبیاء کو عطا کی وہ نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کبھی مل سکتی ہے. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں, محبوب ہیں, پیارے ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید ولد آدم ہیں, شافع محشر ہیں. وہ جنت کے دروازے پر دستک دے کر جنت کو کھلوانے والے ہیں. وہ میدان محشر میں سفارش کر کے لوگوں کے حساب و کتاب کو آسان بنانے والے ہیں. کعبے کے رب کی قسم وہ جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیجنے والے ہیں. لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے وہ ہماری پکار کو سن سکتے نہیں, ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پہنچ سکتے نہیں, ہماری مدد کے لیے مصیبت میں آ سکتے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ امام الانبیاء کا نہیں ہے, یہ خاتم النبیین کا نہیں ہے, یہ رحمت للعالمین کا نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا کام ہم امام الانبیاء کو بھی اس میں شریک کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور شرک ہو گیا تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائے گی. کعبے کے رب کی قسم ہے ساری نمازوں پر, سارے حجوں پر, سارے عمروں پر, ساری روزوں پر, ساری تبلیغوں پر, ساری مسجدوں مدرسوں پر, ہر شہر پر کعبے کے رب کی قسم ہے پانی پھر جائے گا. کہا نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے ابن ماجہ کے مقدمہ میں کتاب السنہ کے اندر حدیث ہے, ایک بندے نے کہا ماشاء اللہ و شیطا, اے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے. لفظ کیا بولے میرے بھائیوں؟ ماشاء اللہ و شیطا, اے کائنات کے امام, دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. پیارے پیغمبر نے کہا اجعلتنی للہ ندا, او اللہ کے بندے کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, مجھے رب کا شریک بنا دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ, تو یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. کائنات میں وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے, میرے چاہنے سے یا نہ چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, سورہ الاعراف کی 188 نمبر آیت. اور میرے بھائیوں اعراف کی 188 نمبر آیت رب العالمین نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے کائنات کے امام, اے سید ولد آدم, اے تاجدار مدینہ, اعلان کرو, یہ کلمہ پڑھنے والوں کو بتلا دو, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں خاتم النبیین رحمت للعالمین رب کی مخلوقات میں سب سے بڑا, میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ماشاء اللہ, وہ ہوتا ہے جو آسمانوں والا رب چاہے, وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے. میں اپنی جان کو کسی نقصان سے بچا سکتا نہیں, میں اپنی جان کے لیے کوئی نفع پہنچا سکتا نہیں. تھوڑا سا غور کریں میرے بھائی, تھوڑا سا غور. ایک وقت آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, پتہ ہے آپ کو؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے. کیوں باندھے تھے پتھر؟ لا املک لنفسی نفعا, اگر میں اپنی جان کے نفع کا مالک ہوتا تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہ تھی. اگر میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میرا سر نہ پھٹتا, اگر میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میرا دانت مبارک شہید
نہ ہوتا. اگر میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم میرے ہاتھوں پر اس کی جان نہ نکلتی. اگر میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک ہوتا میرا نواسا زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا میرے ہاتھوں میں اس کی جان نہ نکلتی. اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا مجھے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نظر بندی کی زندگی بسر نہ کرنی پڑتی. مجھے طائف میں پتھر کھا کر لہو رہام نہ ہونا پڑتا. لا املک لنفسی نفعا ولا. اور میرے بھائیو اللہ کے لیے تھوڑا سا غور کریں. جن جیسا رب نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں. تو اللہ کے نبی سے بڑا کون ہے جو میری اور آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکے؟ ان سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ علی بن ابی طالب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے کعبے کے رب کی قسم ہے اپنی جان سے بڑھ کر محبت, اور ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. ایمان حضرت علی سے محبت کیا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل میں بغض رکھنا کعبے کے رب کی قسم ہے نفاق. مومن نہیں منافق ہے وہ جس کے دل میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق ذرہ برابر بغض ہے. منافق ہے وہ, ایمان والا ایمان والا نہیں ہو سکتا, منافق ہے. علی سے محبت, علی سے محبت ایمان, علی سے بغض نفاق. کعبے کے رب کی قسم علی کی عظمت کے علمبردار علی رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچوں میں سے ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا شرف اللہ نے علی کو بخشا رضی اللہ عنہ. پیارے پیغمبر کی سب سے پیاری اور محبوب بیٹی کس کے نکاح میں؟ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. علی رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی, پیارے پیغمبر کے گھر میں امام الانبیاء کے گھر میں پرورش پائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر قاتل مرحب, فاتح خیبر قاتل مرحب. اللہ کی قسم صاحب ذوالفقار تلوار چلاتے تھے, مشرکوں کے پشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے, بڑے بہادر جرنیل اسلام کے علی رضی اللہ عنہ, لیکن پیدا کرنے والے کی قسم وہ میری اور آپ کی آج مدد کو نہیں پہنچ سکتا. میں یا علی مدد کیا کر پکاروں گا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کے ساتھ شریک کر دیا. اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. ساری زندگی کی نیکیوں برباد کر دی, تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ. وہ مشکل کشا نہیں ہے, وہ حاجت روا نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف رب ہے, صرف رب. حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ صرف رب ہے. اگر کسی غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارے رب نہ سمجھ کر تو یہ بھی اس کی کیا ہے؟ عبادت. یہ بھی اس کی کیا ہے؟ اور رب نہ بھی سمجھے پھر بھی کیا ہے؟ کس نے کہا عبادت ہے؟ قرآن نے یار سورہ یونس, پھر سنو, سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں نے پڑھی ہے. قرآن کہتا ہے آپ اس کو رب نہ بھی سمجھو پھر بھی کیا ہے اس کی عبادت. جو کام رب کا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ کرو گے تو عبادت ہو جائے گی اس کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ کہتے تھے یہ رب نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. رب نہ بھی سمجھو پھر بھی اس کو قرآن کیا کہتا ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور سن لیں, 32 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی, 32 نمبر آیت, غور سے سننا میرے بھائیوں. مالک الملک نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو اور اپنے صوفیوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. کیا بنا لیا انہوں نے؟ اور میرے بھائیوں, بہاولپور کے رہنے والوں, مسلمانوں, امام الانبیاء کے امتیوں, قرآن ہے رب کا,
میری بات نہیں، اللہ آسمانوں سے نازل کر رہا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں صوفیوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ یا یہودی کہتے تھے ہمارے علماء ہمارے رب ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے رب ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم کوئی بھی ان کو رب نہیں کہتا تھا، کوئی بھی ان کے رب ہونے کا قائل نہ ان کو رب کہتا تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ وہ ان کو نہ رب کہتے تھے نہ ان کے رب ہونے کے قائل تھے۔ ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث، عدی بن حاتم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیت سنی انہوں نے۔ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم رہ چکے تھے، عیسائیت کے عالم تھے، اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو، عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ آیت سنی، سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے اپنے مولویوں درویشوں کو یا لفظ راوی کو شک کیا، یہ لفظ بولے ہم نے یا یہ کہا انہوں نے؟ یہود و نصارہ نے تو اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے رب بنا لیا اپنے مولویوں درویشوں کو، اور ہم نے تو رب نہیں بنایا، انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی تو عیسائی لے کے آیا ہوں۔ وہ رب مانتے، رب کہتے نہیں تھے۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ کہتا رب بنا لیا انہوں نے۔ امام الانبیاء نے کہا جو کچھ یہ علماء اور درویش تمہارے لیے حلال کرتے تھے، کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ایسا تو تھا، جو وہ حرام کر دیتے تھے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ایسا بھی تھا۔ نعت کے بھائی نے کہا فضل کا عبادت، ہم اسی کا نام ہے عبادت کرنا۔ انہوں نے رب نہیں مانا، اللہ نے کہا انہوں نے کیا بنا لیا؟ رب۔ اور امام الانبیاء کہتے ہیں انہوں نے کیا کی؟ ان کی عبادت کی۔ رب نہیں سمجھا پھر بھی عبادت ہے۔ جو حق رب کا تھا، حلال و حرام کس کا حق ہے؟ رب کا۔ حلال و حرام کس کا حق ہے؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا حق نہیں دیا۔ جب حلال و حرام کا حق مولوی کو اور درویش کو دے دیا جائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ اس کی عبادت ہے، خدا نہ بھی سمجھو پھر بھی عبادت ہے، پھر بھی عبادت ہے، رب نہ بھی سمجھو پھر بھی عبادت ہے۔ اس کو رب نے رب بنانا کہا، وہ رب نہیں کہتے تھے اس کو، پھر بھی رب بن گیا۔ جب اختیار حق رب کا دے دو کسی اور کو، رب نہ بھی بنو تو وہ رب بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رب بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے رب سمجھو پھر وہ کام کرو تو عبادت ہوتا ہے۔ آپ رب نہ بھی سمجھو، جو کام رب کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے لیے کرو تو اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو جائے تو شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موٹی سی مثال دوں گا، ناراض نہیں ہونا، میری بات ختم ایک مثال کے بعد، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے بڑی جگہوں پر یہ مثال دی، بڑی جگہوں پر، آپ کو بھی سناتا ہوں، شاید آپ نے بھی پہلے کبھی سنی ہو۔ اللہ نے آسمانوں سے دین بنا کر محمد رسول اللہ پر نازل کر دیا، پیارے پیغمبر کی زندگی میں اسلام کو مکمل کر دیا۔ ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رب کا جو اسلام تھا اس میں سے اللہ نے بچا کے ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کچھ ہے بچا کے نہیں رکھی، ساری کی ساری کس کو دے دی؟ یہ میرے منہ کی بات ہے نہیں، پیارے پیغمبر نے مثال دے کے سمجھایا، کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندے نے گھر محل تیار کیا بڑا خوبصورت عالی شان، لوگوں کو دعوت دی آ کے دیکھو، لوگ دیکھ رہے ہیں گھوم کر، سب تعریفیں کر رہے ہیں بڑا عالی شان ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش یہ اینٹ بھی یہاں لگی ہوتی۔ امام الانبیاء نے کہا وہ آخری اینٹ میں محمد، وہ آخری اینٹ کیا ہوں، اب میرے لگنے کے بعد اسلام، اب اس میں کسی اور شہری گنجائش باقی۔ قرآن میں رب نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا، یہ لفظ یاد کر لو میرے بھائیوں، یاد کر لو، امام الانبیاء نے کہا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، الموجب الکبیر میں امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے
کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے کہا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ و یبعد من النار الا وقد بین لکم، لوگوں کو اس ذرے کے کروڑویں حصے کی برابر بھی شے نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جنت سے دور کرتی ہو۔ میں محمد نے بیان جو دین رب نے بنایا اس کو مکمل کرنے کا اعلان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اللہ کے نبی نے خیانت کی، اس نے وہ چھپا لیا؟ ہاں کر سکتے تھے خیانت؟ رب کا، ہماری ماں کہتی ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، من زعم ان محمد کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، رواه البخاری و مسلم۔ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ پر جو دین رب نے اتارا تھا اس میں پیارے پیغمبر نے ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کوئی شے چھپا کے رکھ لی، وہ اللہ پر بہت بڑا بکواس باندھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ کوئی معمولی سی چیز بھی چھپا لیتے، کیونکہ اللہ نے کہا بلغ ما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت، جو کچھ رب نے اتارا سب کچھ پہنچا دو۔ ہو نہیں سکتا تھا محمد رسول اللہ اس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی، سارا کچھ بیان کیا یا نہیں کیا؟ ہمارا ایمان ہے کعبے کے رب کی قسم ہے، امام الانبیاء نے رب کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر میں کوئی شے چھپا کے نہیں رکھی، سب کچھ بیان کر دیا، پہنچا دیا ہم تک۔ اور اس سارے دین کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے اٹھا دیا؟ رب نے اٹھا دیا۔ نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کرنے والا اضافہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا ہے، کعبے کے رب کی قسم کا قیامت تک کامیاب ہوگا۔ اب جب یہ بات پکی ہے، ہم سب مانتے ہیں، تو اب غور کرنا، مثال میں دینے لگا ہوں۔ شرک کیا ہے؟ ہم نے شرک کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہاں؟ اس مکمل دین میں درود ہے کہ نہیں؟ مکمل دین میں درود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ یا درود کے بغیر ہے دین؟ ہاں؟ درود ہے، بخاری میں حدیث ہے، اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ پر درود پڑھنے کا بھی ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں کہا سلام بھی پڑھو، میرے آخری نبی پر درود بھی پڑھو، ہم نے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ ہمیں درود پڑھنا نہیں آتا، سلام پڑھنا تو آپ نے سکھا دی ہے، درود کون سا پڑھے؟ تو آپ نے کہا قولوا، صحیح بخاری میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد، پورا درود سنا دیا۔ آپ نے بتایا یہ پڑھو، درود اترا کہ نہیں اترا؟ اب رب نے تو درود نازل کیا، لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی پر اترا ہوا آپ کا سکھایا ہوا درود وہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے پاس سے درود بنا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جنازے میں کون سا درود پڑھا جاتا ہے؟ جنازے میں عام لوگ کون سا پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان؟ ترحمتا و سلمتا و ترحمتا، یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بڑا درود نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ پیارے پیغمبر نے سکھایا، نہ پڑھا، نہ کسی صحابی نے پڑھا، یہ ہم نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنا دیا۔ اچھا، یہ جو درود ہے، درود ماہی، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینا، درود مقدس، یہ سارے تھوک کے حساب سے درود۔ میں نے ایک کتاب دیکھی پاکٹ سائز کی، اس کے ہر صفحے پر ایک درود لکھا ہوا اور ہر درود کی تھوک کے حساب سے فضیلت لکھی ہوئی، جو نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ درود بھی اپنے فضیلت کی گھر کی بنائی ہوئی، یہ لوگوں کے اندر کرا دیا اور ہم نے ان سارے درودوں کو، یہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے کہ نہیں ہماری مسجدوں میں؟ کون سا درود؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور من نور اللہ۔ پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ یہ قرآن میں رب نے اتارا، نہ مدینے والے محمد رسول اللہ نے پڑھا، کبھی نہ سکھایا کسی کو۔ میں نے یہ درود گھڑ کر بنا کر کیا پیغام دیا رب کو اور اس کے نبی کو؟ میں نے یہ پیغام دیا اگر تم دین بنا سکتے ہو تو میں بھی، تم سے کوئی معمولی نہیں ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔
مجھے بھی اختیار ہے بنانے کا. تم نے ابراہیم نہیں بنایا، میں نے ماہی بنا دیا، میں نے تاج بنا دیا، میں نے لکھی بنا دیا، میں نے تنجینا بنا دیا، میں نے جناب یہ اسپیشل درود گھڑ دیے. تم بنا سکتے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے رب کی قسم کچھ بنانے کی اتھارٹی نہیں رکھتے تھے، لیکن میں نے بنا دیا. اس کا مطلب ہے میں محمد رسول اللہ سے بھی بڑا ہو گیا ہوں. میں رب کے مقابلے میں بن گیا ہوں. رب بنا سکتا ہے تو میں بھی رب جیسا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں. میرے اندر کون سی کمی؟ اور ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسلام. یہ ہے اسلام. برابر ہے ہمارا معاشرہ. ایک شے ہے کوئی میرے بھائیوں، ایک شے ہے. اتنی چیزیں ہیں اللہ کی قسم جو اسلام کے نام پر جن کا نام و نشان نہیں کتاب و سنت میں، ہم نے ان کو اسلام سمجھا ہوا ہے، بنائی ہوئی اپنے پاس سے. تو یہ اپنے پاس سے بنانا، یہ بنانا اپنے آپ کو رب کے برابر کرنا ہے. اور جو اپنے آپ کو رب کے برابر قرار دے دے، جو اختیار رب کا خود لے لے، وہ ایمان والا رہے گا. ہاں؟ اللہ نے کہا میرا نبی اپنے پاس اختیار دیتا ہے نا میرا، تو میں اس کی اشارہ کاٹ دوں گا. ہوتا کون ہے؟ میرا اختیار رک لینے والا. اس کا کام بنانا نہیں ہے، اس کا کام بنا بنایا دین اللہ کے بدل جاتے. نبی بنا نہیں سکتے اور میں بنا سکتا ہوں. یہ سارے درود میں نے بنا دیے. اچھا میں نے بنا لیے اور ہم سب نے اس کو کیا کر لیا؟ پڑھنا شروع کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے بنایا اس کو رب کا برابر درجہ میں نے دیا کہ نہیں دیا؟ رب مانا کہ نہیں مانا؟ رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہودی اپنے مولویوں درویشوں کو یہ حق دیں وہ ان کی عبادت کریں، آپ مجھے دیں تو عبادت صرف رب کی رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں ختم ہو گئی میری بات، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے. قسم ہے اللہ کی نہیں پتا مجھے اور آپ کو. یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے. میں نے شروع سے یہی بات کی، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے. جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ کے لیے اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آج پکا عہد کرو انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد رب کے ساتھ شرک کا کوئی نام و نشان ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گا. نہ اللہ کے سوا کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے، نہ کوئی ڈوبی تارنے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی حکومت بخشنے والا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، اور نہ کوئی رکوع سجدے عاجزی انکساری کے لائق ہے، نہ کوئی بکرا دیگ چھترا چڑھاوے کے لائق ہے. یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ سارے کام اللہ کے. ہم غیر اللہ کو اللہ نہ بھی سمجھیں، ان کاموں میں سے وہ کسی کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ اس کو رب بنا لیں گے اور اس کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. اب اس کو ڈٹائی سے پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ نہیں جناب خدا سمجھ کر کرو تو پھر شرک ہے، ورنہ شرک نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے پکے مومن تھے ابو جہل ابو لہب، کیونکہ وہ تو خدا سمجھ کر کرتے نہیں تھے. اس نے کہا نا یہ جو میں نے لفظ آپ کو سنائے تھے، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. کوئی جاہل بھی غیر خدا کو خدا سمجھ کر وہ کام نہیں کرتا جو رب کے کام ہے. تو یہ تو اللہ کی قسم مشرکین مکہ بھی ان کو خدا سمجھ کر نہیں کرتے تھے، یہودی عیسائی بھی ان کو خدا سمجھ کر نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس کو عبادت کہا، اس کو رب بنانا کہا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کی شر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشروں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ کر لے اور بچا لے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.